میں اتر جاتے ہیں، ایک برائی ہے تو بس یہ ہے کہ مر جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کل جب قدیر صاحب کے رحلت کی مجھے اطلاع ملی تو میں آپ سے سچ عرض کروں کہ مجھے بے انتہا دلی صدمہ ہوا۔ جب کبھی کسی کی موت کی خبر ہمیں ملتی ہے تو ایک لمحاتی سا تاثر ہم پر ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انسان ہے، آپ کے ساتھ ہوتا ہے، دیکھا بھالا ہوتا ہے، جانا پہچانا ہوتا ہے، کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے تو آپ کچھ دیر کے لیے اس شخص کے لیے دکھتے ہیں اور پھر آپ اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعتاً دل کو دکھا دیتی ہیں، جو واقعتاً آپ کے اوپر یہ اثر مرتب کرتی ہیں کہ آپ 24 گھنٹے اور پھر 48 گھنٹے اور پھر نہ جانے کتنے گھنٹوں تک اسی ملال میں اور اسی دکھ کی کیفیت میں رہے۔ میرے لیے ڈاکٹر صاحب کی رحلت کی خبر بالکل ایک ایسی ہی خبر تھی کہ میں اپنے کاموں میں بھی منہمک تھا، لیکن مجھے بار بار ان کا خیال بھی آتا تھا، اور وہ خیال مجھے ان کا اس لیے آتا تھا کہ مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ میری ان سے نیاز مندی بھی رہی، اور وہ نیاز مندی اس ادارے کے طفیل بھی رہی اور کسی ایک اور سبب سے بھی رہی، اور میں نے ان کو ایک ایسی شخصیت کے طور پہ پایا جو بے انتہا محبت کرنے والی، بے انتہا شفیق، وہ بڑے تھے، وہ بڑا ہونا ثابت کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بڑے ہوتے ہیں لوگ، لیکن بڑا ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی کشادہ دلی کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی اعلیٰ ظرفی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کشادہ دلی اور یہ اعلیٰ ظرفی آدمی کے اندر انکسار سے پیدا ہوتی ہے، عجز سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو ایک انتہائی عاجز شخص کے طور پر دیکھا، ایک انتہائی منکسر المزاج شخصیت کے طور پر دیکھا۔ میں جب ان سے پہل ملا اور میری پہلی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ یقین کیجئے کہ 8-10 منٹ کے بعد مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں اور یہ مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں۔ ہمارے درمیان تکلفات کی تمام دیواریں، تمام پردے گر چکے تھے، اور ہم بالکل اس طرح بات کر رہے تھے جس طرح دو پڑھے لکھے لوگ، مہذب لوگ بات کرتے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا ہوتا ہے اور ایک مجھ جیسا بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور بڑا جو ہے وہ شفقت سے پیش آتا ہے اور ہم چھوٹے ان کے لیے عزت کا اپنے لیے دامن کھلا رکھتے ہیں۔ میرے لیے وہ ایک ایسی ہی شخصیت تھی، بے انتہا محبت کرنے والی، بے انتہا عاجز۔ جس حوالے سے قدیر صاحب کا ظاہر ذکر ہوتا ہے وہ ان کا وہ کارنامہ ہے جسے کارنامہ کہا جاتا ہے جو انہوں نے پاکستان کے لیے انجام دیا، اور وہ ہے وہ جو بم بنانے والا اور نیوکلیر ٹیکنالوجی، اور اس کے نتیجے کے طور پر اب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان دفاعی طور پر بہت مضبوط ہو چکا ہے اور پاکستان محفوظ ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ بم بنانے سے قومیں اور ممالک محفوظ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس لیے کہ دنیا کی تاریخ تو مجھے یہ بتاتی ہے کہ بھئی بم بنانے سے تو دنیا محفوظ نہیں ہوتی ہے، نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے بھی نہیں ہوتی ہے۔ سوویت یونین کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس کے پاس سارے بم موجود تھے، سارے ہتھیار موجود تھے، آج سوویت یونین کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا، اس لیے وہ دنیا سے رخصت ہو چکا، اور اب وہاں پر 16 چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن چکی ہیں۔ لیکن اس بات کی داد آپ کو قدیر صاحب کو دینا پڑے گی کہ ایک آدمی جس چیز کا موجد ہے، جس چیز کا خالق ہے، اور جس کو میں اور آپ کہتے ہیں نیوکلیر ٹیکنالوجی اور بم بنانا اور ملک کا دفاع کر دینا، وہ اپنے خمیر میں، اپنی ذات میں اور اپنے رویے اور اپنے مزاج میں انتہائی درجے کا امن پسند آدمی ہے۔ وہ دنیا کے لیے امن کے خواب دیکھ رہا ہے۔ میں نے ان کا ایک انٹرویو پڑھا، اس انٹرویو کے اندر انہوں نے اس ساری ٹیکنالوجی کے بارے میں جو تکنیکی گفتگو ہوتی تھی وہ تو انہوں نے کی ہی جہاں جو جتنی ممکن تھی، لیکن ان کی پوری گفتگو سے، ان کے پورے انٹرویو سے یہ مترشح تھا کہ وہ آدمی بنیادی طور پر امن کا داعی ہے۔ وہ آدمی دنیا کو بالکل اس طرح کی دنیا دیکھنا چاہتا ہے جو ہمارے خواب و خیال کی دنیا ہو سکتی ہے، جس کے اندر امن ہو، جس کے اندر انسان سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے، جس کے اندر انسان کو انسان کا حق ملے اور لوگ تہذیب یافتہ طریقے سے ایک امن کی دنیا میں رہیں۔ میرے نزدیک قدیر صاحب کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہی ہے۔ انسان کس قسم کا خواب دیکھتا ہے،
انسان کیسی دنیا بنانا چاہتا ہے. اس لیے کہ یہ تو سارے قصے اب یہ چلتے رہیں گے. ظاہر اور میں اور آپ ہم سب اس سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں جو کارنامہ انہوں نے پاکستان کے لیے انجام دیا ہے, اور جو وہ محسن پاکستان ہے اس حیثیت سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. ہزار کوئی کوششیں کر لے, لیکن اس بات سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انکار کر دے کہ وہ محسن پاکستان نہیں تھے. وہ اس بات سے انکار کر دے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کارنامہ انجام نہیں دیا. یہ کام تو انہوں نے کیا ہی ہے. لیکن کوئی بھی شخص میرے نزدیک اس حوالے سے جانا جانا چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کام کے اندر وہ اپنی اس دنیا کے لیے اور آئندہ آنے والی دنیا کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے کیا دے کے جاتا ہے. اور قدیر صاحب میرے نزدیک جو پیغام دے کر گئے ہیں وہ محبت کا ہے, وہ عاجزی کا ہے, وہ انکسار کا ہے, وہ امن کا پیغام ہے. ابھی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ بیمار تھے, وہ علیل تھے, لیکن غالباً ان کا علاج ٹھیک طور پر نہیں کیا گیا, یا انہیں وہ طبی سہولت فراہم نہیں کی گئی. تو طبی سہولت تو اس ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی فراہم نہیں کی گئی تھی. تاریخ تو کم از کم ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ان کو بھی نہیں فراہم کی گئی تھی, اور قدیر صاحب کو بھی بقول آپ کے اگر نہیں فراہم کی گئی تو کیا اس طرح کے لوگ جو اس ملک کے بنانے والے ہیں, جو اس ملک کو آگے بڑھانے والے ہیں, جو اس ملک کو تحفظ فراہم کرنے والے ہیں, کیا وہ اسی طرح سے رزق خاک ہوتے رہیں گے کہ انہیں ان ممالک کے اندر جن کے لیے وہ اپنے سارے کام کرتے ہیں ان کے اندر ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا؟ میرے خیال سے اگر یہ سوال ہے تو یہ بہت بڑا سوال ہے, اور ہمیں اس سوال کے ساتھ اب چیزوں کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ ملک جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اس ملک کے اندر اپنی محنتوں کا ایندھن صرف کرتے ہیں, جو لوگ اپنا پسینہ اس ملک کو دیتے ہیں, اس ملک کو گل و گلزار کرنے کے لیے اپنے آپ کو خاک بنا دیتے ہیں, یا یہ ملک ان لوگوں کا ہے جو اس گل و گلزار سے صرف فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اب اس پر سوچنا ہوگا. میرے نزدیک قدیر صاحب ایک ایسے آدمی تھے جو اس ملک کی خاک میں خاک ہونے کے بعد میرے اور آپ کے لیے پیغام بھی دے گئے ہیں اور گل و گلزار بھی بنا گئے ہیں. اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس باغ کو, اس گلستان کو اور اس کی خوشبو کو ہم آگے پہنچاتے رہیں. بہت بہت شکریہ.